نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور سب کی دکھ درد پریشانیاں دور فرمائے اور انہیں خوشیوں راحتوں سے تبدیل فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ سلامتی کو لاتا ہے اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں علماء نے بڑا کلام کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو دنیا کی بھی تکالیف دور کرتا ہے اور آخرت میں بھی راحتوں کا باعث ہے۔ کسی نے کہا کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد۔ بات عقیدے کی ہوتی ہے، بات اعتماد کی ہوتی ہے، بات اس لو کی ہوتی ہے جو بندہ لگاتا ہے، اس توجہ کی ہوتی ہے جو بڑھاتا ہے۔ اللہ کریم اس پر اپنی عنایتیں بڑھا دیتا ہے، اس پر شفاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفائیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید ایک ایسا زبردست نسخہ شفا ہے جو دلوں سے میل کچیل کو دور کر کے، اس کی بیماریوں کو دور کر کے انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى۔ ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر میعاد پر۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین۔
میرے پاس لاؤ اس سے پہلی کوئی کتاب یا کچھ بچا کچا علم اگر تم سچے ہو۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایا؟ تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو۔ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم، اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تلاوت جو سنی گئی سورہ احقاف کا آج آغاز ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ احقاف کیا ہے؟ اس سورت کا نام احقاف کیوں رکھا گیا؟ تفسیر صراط الجنان میں بیان کیا گیا کہ احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ اس سورت کے مرکزی مضامین میں سے یہ ہے کہ اس میں توحید و رسالت، وحی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل دیے گئے ہیں۔ باطل معبودوں کی پوجا کرنے والوں اور مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کفار کے جو شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والے، والدین کی اطاعت کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کی جزا کو بیان کیا گیا کہ یہ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کی سزا بیان کی گئی کہ یہ جہنمی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا ہم غور کریں اور دیکھیں کہ یہ کیسے مضامین ہیں، والدین کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ یعنی ایک کا تعلق بالکل عقائد کے ایسے قبیل سے ہے، عقائد کی ایسی بنیادی باتوں سے ہے کہ جن کے بغیر بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اور دوسرا والدین کا حق ہے، اور دونوں کی جزا کے طور پر، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق درست عقائد رکھتا ہے اور والدین کا ادب احترام کرنے والا بندہ ہے، ان کا فرما بردار ہے، تو ان کی جزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے جنت کو بیان کیا۔ اور دوسری جانب اگر اللہ کی توحید پر ایمان لانے والا نہیں ہے، والدین کا نافرمان ہے، تو پھر اس کی سزا کے طور پر جہنم کو بیان کیا گیا ہے۔ بندہ
بہت سی باتوں کو بہت آرڈنری سا لے کر کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، ہم یوں بھی کر لیں تو بھی کافی ہے. ذرا قرآن مجید کو کھول کر پڑھیے، اس کے مضامین کو ہم سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو یہ ہمیں ان موضوعات کی اہمیت کو مزید اجاگر کرے گا کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے جس کو بندہ ایسے ہی آنا کانی کرتے ہوئے، بہانے بناتے ہوئے چھوڑ رہا ہوتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ اس مبارک سورہ میں بیان کیا گیا کہ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیا. اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود کفار مکہ کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے سے ڈرانا ہے کہ اگر وہ اپنی اسی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہو سکتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید میں مختلف قوموں کے بیان ہونے والے حالات و واقعات، اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ غور کر لے کہ کہیں آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم میں بھی تو وہی باتیں نہیں پائی جا رہی جو پچھلی قوموں میں پائی جا رہی تھی. اگر اس کا جواب ہاں میں ہے اور وہ قومیں ہلاک ہو گئی تھی تو پھر اپنے انجام کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور اگر اس کا جواب نہ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچایا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ مالک کریم ہمیں دین اسلام پر استقامت بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک رہے گا مہمان نوازی. مہمان نوازی کسے کہتے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، مہمان آئے تو کس طرح سے اس کا احترام کرنا چاہیے، مہمان کب تک مہمان ہوتا ہے، اور اگر بندہ مہمان کی اچھے انداز سے مہمان نوازی کرے تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کس قدر اجر دلانے والا کام ہے. کوشش کی جائے گی ان موضوعات کو بیان کیا جائے. کچھ اس حوالے سے سوشل ڈائمنشنز بھی ہیں، کوشش کریں گے کہ انہیں بھی بیان کریں. ابھی بلا تاخیر بڑھتے ہیں زید نیاز بھائی کی طرف اور ایک کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ جميع خصاله صلوا عليه وآله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. کس نے قریب ہے یہ تو اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. خدا
نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے عالم، تمہارے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، شب اسرا کے دولا پر نچھاور ہونے والی تھی، شب اسرا کے دولا پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی تیری جانوں کے بنانے سے، نہیں تو کیا غرض تھی تیری جانوں کے بنانے سے، کوئی فردوس ہو یا خود ہو، ہم کو غرض طلب، کوئی فردوس ہو یا خود ہو، ہم کو غرض طلب، لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے، لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے، نہ کیوں کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ
زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میرے میٹھے بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میرے میٹھے بھی ٹھکانے سے بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوش و آقا بلا لو اپنے در پر اب بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوش و آقا بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوش کو پھرے کب تک گئی لو خار در در پہ ٹھکانے سے پھرے کب تک گئی لو خار در در پہ ٹھکانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن شاہ پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن شاہ پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے کی کیا بات ہے. یہاں سے دوائیں ملتی ہیں، عطائیں ملتی ہیں، شفائیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں تو غذائیں عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہونے والا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی سے فیض پاتا ہے. وہ چاہیں تو اپنے در کی طرف لو لگانے والوں پر ایسا انعام کریں کہ شفاؤں سے نواز دیں. اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا کرے. ایک اسلامی بھائی بھی مجھے آتے ہوئے ملے اور انہوں نے ایک پرچی دی، ایک بچے کا نام لکھا ہے، دعا کے لیے کہا ہے اللہ کریم جل وعلا اپنی رحمت سے جلد صحت عطا فرمائے، شفا نصیب کرے اور بیماری کی حالت ختم ہو جائے. کہا گیا کہ کافی دنوں سے ہاسپٹلائز ہے. اللہ کریم رحمت کی نظر کرے اور پریشانیوں کو دور فرمائے. گھر والوں کے لیے بھی راحت کا سامان ہو. گھر میں کوئی بھی ایک بندہ اگر ہاسپٹلائز ہو جائے تو باقی سارے ہی افراد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایک پریشانی تو کریٹ ہو جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں صبر کی بھی توفیق دے اور اجر بھی نصیب فرمائے. اور وہ نوازنے والا ہے، شفائیں عطا فرمانے والا ہے.
اپنے کرم سے ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما کر شفا سے بھی نوازے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہمان نوازی آج سلسلے کا عنوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ انداز سکھائے، وہ آداب سکھائے جس کے ذریعے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام بھی کیا کرتے تھے، ان کا احترام بھی کیا کرتے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گاری میں یوں بھی تیار رہتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی یہ کر پائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ایسے زبردست اور مشہور صحابی ہیں کہ جو میزبان رسول ہی کہلاتے ہیں، ان کی وجہ شہرت میزبان رسول ہونا ہے، اور بھی اعلیٰ اوصاف ہیں آپ کے، لیکن میزبانی کو جو یوں سمجھیں کہ ناز ہے وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا دامن سے لپٹ کر ہے، کیونکہ یہ بڑی شان کی مہمان نوازی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان کی طور پر آپ مشہور ہوئے۔ لیکن ایک اور کافی سارے واقعات ہیں زبردست تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر چاہا کہ حضور تشریف لائیں اور ہم ان کی میزبانی کر سکیں۔ نوازنا کیا ہے، نوازنے کے لیے تو حضور خود تشریف لاتے ہیں، اور جہاں تشریف لے آئیں قدم رنجہ فرما دیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گھر والوں کو جنت کے کھانے عطا فرما دیتے ہیں۔ خالی ہنڈیا میں جنت کے کھانے آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تھی، اس کا ایک مختصر اور خلاصہ پیش کیا گیا۔ لیکن ایک اور واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ایک روز آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں سمیت گھر تشریف لائیے، آپ تو آئیے ہی، ساتھ دوستوں کو بھی لے آئیے اور جو میسر ہو تناول فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی۔ آقا کریم علیہ السلام جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرالا انداز اپنایا اور یہ کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے قدم شمار کرنے لگے کہ یہاں سے میرے گھر تک آنے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے قدم اٹھاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا بات ہے، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر یعنی جتنے قدم اٹھائے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی تعظیم کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں اتنے ہی غلاموں کو بھی آزاد کروایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک زبردست انداز ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی سعادت مندی تھی جو صحابہ ہی کے حصے میں آئی۔ اب ہم یہ آس تو کر سکتے ہیں، یہ سوچ بھی باندھ سکتے ہیں، یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کاش ہم یہ کرتے، لیکن صحابہ وہ ہیں جو اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کر پائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر سکے اور انہوں نے اپنا ایک مقام پا لیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کون رکھتا ہے؟ یقیناً وہ مسلمان رکھتا ہے، وہ آپ مدنی چینل کے ناظرین صاحب ایمان مومنین ہیں۔ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ارشاد فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کو عزت دے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مہمان کا احترام یہ ہے کہ جب اس سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے،
مسکراتے ہوئے اس سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، یعنی حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ یہ مہمان نوازی کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بنیادی کانسیپٹ ہے، بہت بنیادی تصور ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یعنی تقریباً پاک و ہند میں مختلف علاقوں میں یوں ہی انداز ہوتا ہے کہ جیسے ہی مہمان آتا ہے تو اس کو اندر ویلکم کر کے بٹھایا جاتا ہے گھر میں اچھی جگہ پر، اور پھر پانی وغیرہ کا سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے، تھک کے آئے ہوں گے، آنے میں پریشانی ہوئی ہوگی، تو ریلیکس کرنے کے لیے پانی پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جیسے مہمان ہو ویسی مہمان نوازی کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ مبلغین کی جانب پڑھتے ہیں اور مبلغین سے بھی موضوع پر مدنی پھول شامل کرتے ہیں۔ ایاز بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، ابتدا آپ سے کرتے ہیں، پھر طارق بھائی بھی ہیں، مہروز بھائی نے بھی انشاءاللہ ہم کو جوائن کرنا ہے، ان سے بھی بات چیت ہوگی۔ کیا کہتے ہیں ایاز بھائی کہ مہمان نوازی کا یہ بنیادی تصور ہے، اور قرآن مجید مہمان نوازی کرنے والوں کے دلچسپ واقعات کو بھی بیان کر رہا ہے، اور یوں سمجھیں کہ کئی آیات کے پیچھے مہمان نوازی کے واقعات موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ خالد بھائی، مہمان نواز ہونا یہ اعلیٰ صفات میں سے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار بھی کیا اور ساتھ ساتھ اس کی تاکید بھی فرمائی۔ جیسے کہ آپ نے کہا، آپ نے روایت بھی بیان کی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اب دیکھیں، اکرام کرنے سے مراد یہی، جیسے آپ نے فرمایا، استقبال کرنا، اس کو ویلکم کرنا۔ اس کا اگر ہم تھوڑا سا مفہوم مخالف لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفت کا اظہار نہیں کرنا ہے، وہاں پہ بیزاری کا اظہار نہیں کرنا ہے، وہاں پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس کے آنے سے خوش ہونا ہے۔ اچھا، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان جب آ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمارے لیے خوشی کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم فرامین اپنے سامنے رکھیں گے تو خوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اللہ رب العزت اس گھر کے اندر خیر و برکت کو ایسے اتار دیتا ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھری کو اگر پھینکا جائے تو وہ نیچے کی طرف تیزی سے آتی ہے۔ فرمایا بالکل ایسے ہی اس گھر کے اندر کہ جس گھر کے اندر مہمان ہو اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول اسی طرح سے اس تیزی کے ساتھ، بلکہ فرمایا حدیث شریف کے الفاظ یوں ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ تو ادھر جب مہمان ہمارے ہاں آ رہا ہے تو اس کا اکرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ گویا کہ آ کر کے ہمارے لیے رحمت کے حصول کا سبب بن رہا ہے، برکت، خیر و برکت کے حصول کا سبب بن رہا ہے، تو یوں اس کا اکرام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی تکریم کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی یہاں تک ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ جب کوئی مہمان گھر کے اندر آتا ہے یا کوئی شخص کسی مسلمان کی مہمان نوازی کرتا ہے یا اس کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے، جس کی حاجت روائی کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں خدام عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مہمان کا آنا ہمارے لیے کتنا خیر و برکت کے حصول کا سبب بن رہا ہے۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ایک تلقین کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، اور اگرچہ انہیں شدید محتاج، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب۔ تو یقیناً جو نفس کی لالچ سے کون بچا؟ کہ جس نے آنے والے کو ویلکم کیا، اس کے لیے گھر کے دروازے کھولے اور اس کے لیے فراغ دلی کے ساتھ اظہار کیا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے، الضیف یأتی برزقہ، مہمان جب گھر کے اندر آتا ہے خالد بھائی تو وہ اپنے ساتھ رزق کو لے کر کے آتا ہے۔ فرمایا کہ اور جب وہ یہاں سے آتا ہے تو رزق لے کر کے آتا ہے، اور جب وہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو جس نے کھانا کھلایا ہوتا ہے، جس نے میز کو سجایا ہوتا ہے، جس نے اس کا استقبال کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جاتے جاتے اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا چلا جاتا ہے۔ تو مہمان کا آنا یہ کس قدر ہمارے لیے خوشائن ہے کہ جب مہمان آئے تو ہم اس کو استقبال کریں، اس کو ویلکم کریں۔ جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم اس کے لیے اچھے سے اچھا دسترخوان سجائیں، اور
جب تک وہ کھاتا رہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کی دلجوئی بھی کریں. واہ. ساتھ ساتھ جب وہ جا رہا ہو تو اس کو گھر سے باہر تک چھوڑ کر کے آئیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ کی ایک خوبصورتی بیان کرتی ہیں. اور اگر ہم اس انداز میں مہمان نوازی کریں گے نا تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا خالد بھائی؟ جو ہماری خاندانی ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اور خاندانی جو معاملات ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی سد باب ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ جب مہمان نوازی کا یہ انداز ہوگا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کا جو لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، اس کا بھی سد باب ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ مہمان نوازی اچھے انداز سے ہو تو اگر تھوڑی سی خلش پہلے باقی تھی، کچھ چپکلش باقی تھی، تھوڑا بہت ناراضگی کا عنصر تھا تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ مہمان نوازی درست انداز پر نہ ہو پائے، درست انداز کو چلنے میں مائنس کر دیتا ہوں، اگر مہمان کے مزاج کے مطابق مہمان نوازی نہ ہو پائے تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مہمان ناراض ہو جاتا ہے. ناراضگی والا عنصر اپنی طبیعت سے کوشش کریں کہ کم سے کم کر دیں. کہاں ناراض ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا، یہ رشتے نبھانے ہم نے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے رشتے بنا دیے ہیں تو اب ان کو نبھانا سنبھالنا ہم نے. اگر مزاج یہ ہوگا کہ میں اپنے ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دوں گا تو پھر رشتہ دار بھی آس پاس نہیں بیٹھ پائیں گے. کوشش کرنی چاہیے کہ رشتوں کو نبھانے والا انداز ہو، معافی دینے والا انداز ہو. تھوڑا اگنورینس اگر اپنی زندگی میں لے آئیں گے نا. میں چاہ رہا تھا مجھے یہاں بٹھائیں، نہیں بٹھایا. جس طرح مہمان نوازی کے آداب یعنی میزبان کو یہ گائیڈ کیا گیا ہے کہ اس نے مہمان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اسی طرح مہمان کو بھی گائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر جاتا ہے تو اسے کیسے رہنا ہے. اور اس میں سے یہ ہے جس طرح میزبان کے لیے یہ بات بیان کی گئی کہ خندہ پیشانی سے ملے، یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، وارم ویلکم ہو، اور جب ریسیو کرے مہمان کو تو اچھے انداز سے لائے اور اپنے گھر میں اچھی جگہ بٹھائے. لیکن مہمان کو جو گائیڈنس دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بٹھا دے وہاں بیٹھ جائے. میزبان نے جہاں کہا بھائی یہاں بیٹھ جائیں تو اب یہاں بیٹھ جائیں. اب پردے ہٹا کر جس بیڈ پر میں بیٹھا ہوں، جو صوفہ مجھے ملا ہے، اس کے نیچے کیا ہے جھک کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیزوں کو کھنگالنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جس طرح بٹھا دیا گیا ہے اس انداز سے بیٹھنا ہے. بہرحال ایک واقعہ میں آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین پیش کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان نوازی کے انداز کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے امہات المؤمنین کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے، کیونکہ مہمان آیا تھا تو اب اس کی خاطرداری کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے. لیکن ہوا یہ کہ کسی کے یہاں کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں تھی. غور کرنے والی بات ہے. شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے. واہ. یعنی دعائیں بھی دیتے جا رہے ہیں اور مہمان کا بھی بھلا ہو، جو مہمان نوازی کرے اس کا بھی بھلا ہو. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مہمان کو اپنے گھر لے گئے. گھر جا کر اپنے بچوں کی امی سے پوچھا کہ کھانے میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے. یہ ترکیب اس لیے کی گئی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ جو گھر والے ہیں وہ ساتھ کھا نہیں رہے، ورنہ اصرار کرے گا کہ آپ بھی کھائیں اور پھر خود کم کھائے گا، کھانا پہلے ہی تھوڑا ہے. تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مہمان بھوکا رہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مہمان لے کر آئے ہیں تو اب اسے بھوکا جانے نہیں دینا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال مہمان کو کھانا کھلایا اور خود بھوکے رہ کر رات گزار دی. جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اپنے مہمان سے حسن سلوک پیش کرنا، یعنی اچھے انداز سے ملنا اور اس طرح سے اسے پیٹ بھر کے کھلانا اور اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے. اللہ کریم کو یہ پسند آیا ہے. اور پھر اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو بھی ایاز بھائی نے تلاوت کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، یعنی جو آئے ہیں انہیں ترجیح دی جا رہی ہے، خود بھوکا رہا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ وہ ہیں جو ایک اسلام کے احکامات پر ایسے عمل کرنے والے تھے کہ شاید آج ہم سوچتے ہی رہتے ہیں، ہم ہیل حجت بہانے اور بہت ساری چیزیں تراش لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے جو بخشش کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، اللہ، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا پانے کے لیے نبی کی بارگاہ سے دعا مل جائے گی، کام بن جائے گا، وہاں یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ اور ہم بھی اپنے انداز کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، یعنی خود محتاج ہیں لیکن اس کے باوجود دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فرمایا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کامیاب ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، لیکن اس کے لیے اسٹرگل، اس کے لیے ایفرٹ، اس کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی یہ بھی کرنی ہوتی ہے، دوسروں کو کبھی اپنی جان پر ترجیح بھی دینی ہوتی ہے۔ اور اس انداز سے جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام بنتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ایسے بندے کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا مہمان نوازی کا۔ آئیے کچھ طارق بھائی سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی طارق بھائی کیا بیان کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی مہمان نوازی، جن کی میزبانی ایسی مشہور ہے کہ آج بھی لوگ اگر مدینہ طیبہ چلے جائیں تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرم فرماتے ہیں کہ جام بھر بھر کے عطا کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یعنی مہمان نوازی آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، دو پہلو ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان نوازی کرنا، جی یہ بھی بڑے نرالے واقعات ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے یہاں بطور مہمان تشریف لے جانا، اسے مہمان نوازی کی گویا کہ میزبانی کے شرف سے نوازنا۔ جیسے حضرت ابو ایوب انصاری کا ذکر خیر شروع ہوا، بلکہ ان کی مشہور ہونے کا دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ ان کا جو وصف سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہے میزبان رسول۔ اور اسی طرح جب مہمانی اور میزبانی کا ذکر ہے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ بھی یعنی یوں سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خود مہمان نوازی کرنا، یہ بھی صحابہ کو آپ علیہ السلام نوازتے رہے، صحابہ کرام کو نوازنے کا انداز رہا۔ دوسرا نوازنے کا ایک دوسرا انداز بھی یہ رہا کہ آپ خود جو ہے بطور مہمان کسی کے یہاں تشریف لے جایا کرتے اور اسے میزبانی کے شرف سے نوازتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے مہمان نوازی بھی ہے، اور مہمانوں کی عزت و تکریم، ان کی خاطر تواضع، یہ اسلامی معاشرے کی ایک اعلیٰ تہذیب بھی ہے اور بلندی اخلاق کی ایک روشن علامت بھی اسے شمار کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے مہمان نوازی کی بہت ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمانوں کی خاطرداری فرماتے، یہاں تک کہ اگر اس وقت کچھ موجود نہ ہوتا تو قرض لے کر بھی مہمانوں کی خاطرداری فرماتے۔ اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بننے کا اسے شرف حاصل ہوا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ جس سے اس کی مہمان نوازی کرتے، اسے کچھ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ ابو رافع کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس بھیجا، یہودی کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اس کے پاس جا کر مجھ سے یہ فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسے سنایا تو اس نے یہ جواب دیا کہ جب تک کہ کوئی چیز بطور رہن کے، بطور گروی نہیں رکھو گے تو میں اس وقت تک کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ تو اس وقت پیغام لے کر آئے تھے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور سارا معاملہ عرض کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں
اور زمین میں بھی امین ہوں، یعنی میں امانت دار ہوں اور امانتوں کا خیال کرنے والا ہوں۔ اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کرتا۔ اب تم ایک کام کرو، میری زرہ لو اور یہ اسے گروی رکھوا دو اور اس سے جو ہے آٹا لے کر۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زرہ میں نے لی، اسے گروی رکھوایا اور اس کے بدل جو ہے وہ آٹا لے کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور پھر مہمان کی مہمان نوازی کی گئی۔ یہاں اس واقعے کے اندر جہاں مہمان نوازی کی ترغیب ہے، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانوں سے شفقت کا ایک نرالا انداز ہے کہ اپنی چیز کو گروی رکھوا دیا اس سبب سے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جا سکے، اس کی خیر خواہی کی جا سکے۔ اچھا، یہ تو واقعات ہیں جی ظاہری حیات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں فیض تو جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا، بلکہ قیامت میں بھی دیکھنے والے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوثر سے لوگوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ رب العالمین کی نعمتیں پائیں گے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ تو ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ہماری خطائیں بڑھتی جاتی ہیں لیکن وہ کریموں کا دربار ہے، وہاں سے عطائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کچھ شرم کھائیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے۔ کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں ناظرین اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، موضوع آج کا آپ نے رکھا مہمان نوازی، اور کافی باتیں بتائیں ماشاءاللہ، اس کے حوالے سے اچھا لگا سن کے۔ یہاں پہ ایک چیز دماغ میں آ رہی ہے تو میں نے کہا کہ آپ سے عرض کر ہی دوں۔ عرض یہ کرنی تھی، بعض اوقات مہمان ایسے ٹائم پہ آتے ہیں جو انسان کا مطلب سونے کا ٹائم ہے، جیسے بندے کو صبح اٹھنا فجر کے لیے 6 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو اس حوالے سے بتائیں کیا کریں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے میری یہ فرمائش ہے، یہ کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، جزاک اللہ خیرہ۔ مہروز بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مہمان آتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی کے ٹائم پر آتا ہے، کیا کریں اس کا؟ دیکھیں، کم ہوتا ہے، ریئر صورتحال ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو روٹین پتہ ہوتی ہے کہ کس کے گھر پہ کب جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں عرض کیا کروں نا، مطلب مدنی چینل کی اسکرین پہ بیٹھ کے کچھ عرض کریں تو بعض اوقات لوگ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ تو معاملہ واقعی میں یوں ہے، جسے صبح اٹھنا ہے، صبح جانا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس آرام کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ کمپرومائز کرنا نا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم بولنا آسان ہوتا ہے کہ جی مہمان آ گیا آپ ٹریٹ کریں، یہی بول رہا ہوں میں بھی کہ جب مہمان آ گیا تو اسے سرو کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ سال میں ایک آدھ دفعہ، لیکن محروز پہ گائیڈنس تو دیکھیں دونوں طرف کی جائے گی نا۔ مہمان اگر کوئی بن رہا ہے تو وہ کیسے بنے، اور میزبان کوئی بن رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ کوشش کر رہا ہوں۔ آم توڑنا آسان ہوتا ہے، پپیتا توڑنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آم کے پیڑ کا جو تنا ہوتا ہے نا اس پہ آپ چڑھ سکتے ہیں، لیکن پپیتے کے پیڑ پہ نا آپ چڑھ نہیں سکتے، تو دونوں کی ٹیکنیک الگ الگ ہوتی ہے، بعض چیزیں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ سال میں ایک آدھ دفعہ، 2 سال میں ایک آدھ دفعہ ایسا ہو رہا ہے تو چلیں، یہ ریئر صورتحال ہے، اس میں کمپرومائز کر بھی لیتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ نا فیملیز کا بعض اوقات پرابلم ہوتا ہے، صحیح، اور اس میں جو پروفیشن ہوتا ہے نا وہ بھی میٹر کرتا ہے۔ ایک شخص کی ڈیوٹی ٹائم، کاروبار کا، بزنس کا ٹائم ہی صبح 7 بجے 8 بجے سے ہے، تو وہ تو رات کو جلدی سونا چاہے گا، کیونکہ وہ صبح 8 بجے جائے گا، 5-6 بجے تک کام کرے گا، 7-8 بجے گھر آئے گا، تو اس کے پاس تو سونے کا ٹائم رات کے علاوہ نہیں ہے، آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا فیملی ممبر ایسا ہے کہ جناب وہ اٹھ کے 2 بجے کام پہ جاتا ہے، تو جو یعنی نا ہمارے یہاں سونے کی روٹین جو ہے نا وہ کاروبار سے سیٹ ہے، ایسے ہی جس کا بزنس، جس کی جاب جیسی ہے نا اس کی سونے کی روٹین ویسی ہے تقریباً۔ تو اس میں دوسروں کو چاہیے، یعنی جو مہمان بننا چاہ رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ بات گڈ موڈ ہو رہی ہے، سادہ سی بات یہ کہ اگر سال میں ایک آدھ دفعہ کوئی آ جاتا ہے تو اس کو آپ ٹریٹ کریں، اور اسے بھی میرا خیال ہے آپ کے گھر کے ماحول سے فیل ہو جائے گا کہ جناب بیڈ روم سیٹ ہوا ہے، لائٹس بند ہیں، کچن آف ہے، اب جب وہ آ رہا ہے آپ سارا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس کو بھی اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا
اکثر لوگ اتنے عقل مند تو ہوتے ہیں کہ جی ان کا تو یہ سونے کا ٹائم تھا، ہم رانگ ٹائم پر آ گئے تو وہ آئندہ احتیاط کریں گے. دوسری بات یہ بعض لوگ بے حس ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ نے صبح کب اٹھنا ہے، رات کو کب سونا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہے. وہ تو مریض کی عیادت کرنے بھی رات کو 2 بجے آئیں گے، صحیح ہے نا، اور پھر ان کو سمجھانا بھی دشوار ہوتا ہے. لیکن ان کو بھی یہ بتایا جا سکتا ہے. میں اپنی فیملی میں ایک شخص صاحب کو جانتا ہوں کہ مہمان آتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں مہمانوں کے ساتھ. 11 بجے کے بعد ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ تو گئے، وہ چائے بھی پیش کر رہے ہیں، شربت بھی پیش کر رہے ہیں، جو ٹائم ہے جیسا، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے پھر سو گئے. یہ مطلب اداکاری نہیں، واقعی پورے دن کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. ہاں وہ سو گئے، روٹین بھی ہوتی. اب ان کے آنے والے مہمانوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو سو جاتے ہیں. اچھا مہمان پھر اٹھا رہتے ہیں، اچھا ہم جا رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ. تو اس میں دونوں افراد کو تھوڑا معاملات کرنے چاہیے اور اپنے عادات و اطوار دوسروں کو اچھے انداز پہ بتانا آنا چاہیے کہ میرا مزاج کیا ہے. اب جیسے جس فیملی میں پردہ نہیں ہوتا وہ پردہ نہیں کرتی، قطع نظر اس کے کہ کرنا چاہیے، شرعی حکم جو ہے وہ اپنی جگہ. اب وہ آ رہی ہے بھائی آپ کی فیملی تو پردہ کرتی ہے، لیکن جو فیملی آ رہی ہے آپ کے گھر پر وہ پردہ نہیں کرتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی خواتین تو اندر ہیں تو آپ کیا ان کی خواتین کے ساتھ بیٹھیں گے؟ نہیں، آپ ان کو اچھے انداز پہ کہیں گے خواتین کو اس طرف بھیج دیں. اور اس سے میرا خیال ہے ایک نارملی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی خواتین کو الگ بٹھانا، جو بے پردہ جن کے رائج نہیں ہے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھیج دیتے. تو آپ کو اپنی عادت اطوار اپنی روٹین اچھے انداز سے بتا دینی چاہیے، ایکسپلین کر دینی چاہیے. اور مفتی قاسم صاحب کا ایک بڑا زبردست مدنی پھول ہے اس عنوان پر. آپ فرماتے ہیں کہ اور ویسے بھی مہمان کہیں بن رہے ہیں تو وہاں یہ ادب ملحوظ رہنا چاہیے. اگر بتا کر جایا جائے نا تو یہ زیادہ آسان ہوگا. لیکن جس طرح بھی کالر نے بات کی کہ آ ہی ایسے ٹائم پر رہیں تو پھر بتا کر کیوں آئیں گے، وہ کہے گا نہیں آؤ، اور پھر اس کے علاوہ ہمیں ٹائم ملتا نہیں ہے. خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، آپ کے جانے سے کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو. نہ یوں سمجھیں کہ ایسا ہو کہ میرے گھر کوئی آیا ہے تو وہ بلا وجہ بیٹھے بٹھائے تکلیف میں پڑ جائے. بیلنس رہنا چاہیے. بندہ سمجھ رہا ارے خالد بھائی تو اپنے جگر ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خالد بھائی کے جانے کے لیے فون کیا کرنا، ڈائریکٹ جاتے ہیں سرپرائز دیں گے. تو بھائی یہ سرپرائز آپ کا جو ہے نا یہ کبھی کبھار سرپرائز ایسا گلے پڑتا ہے کہ سرپرائز کے چکر میں گئے لمبا سفر. اس بے تکلفی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعلقات میں تکلف آ جاتا ہے. تو لہٰذا جو آپ کہہ رہے ہیں، جو مفتی قاسم صاحب کے ریفرنس سے آپ کہہ رہے ہیں، ایک معقول بات ہے کہ آپ بتا کے جائیں. اسی طریقے سے فون کرنے میں بھی غور کریں. رات کے 3 بجے آپ فون کر کے سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں کیا کر رہا ہو، کیا کر رہا ہوگا بھائی، سو رہا ہوگا. ایک شریف آدمی تو سوتا ہے رات کو 3 بجے. تو یہ انداز درست نہیں ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم پوری دنیا کو سکھا رہے ہوتے ہیں خالد بھائی، جیسے ابھی بھی بات چل رہی ہے نا، جو سن رہا ہے یقین کریں ہم بتائیں گے نا مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کریں تو اس کے ذہن میں آ رہا ہوگا ہاں دیکھو میں مہمان بنا تھا میرے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا ہوگا. صحیح ہے. اب آپ بتائیں گے نا میزبان کو یوں کرنا چاہیے، ہاں جی میزبان کی یہ رعایت کرنی چاہیے. جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ بتا کر جائے ایسے ٹائم پہ، ہاں دیکھو یار وہ رشتہ دار یا وہ دوست جو ہے نا ایسے وہ منہ اٹھا کے آ جاتے. بھائی دونوں طرف آپ کو اپنے ہی وہ جو ہے نا بینیفٹس نظر آ رہے ہیں، دوسروں کو بھی مارجن دیجیے. تو دوسروں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ بہتری رہے گی. آرام پہنچائیں، تکلیف نہ دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی زبردست حدیث ہے اور وہ کئی موضوعات کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو مشکلوں میں نہ ڈالو. یہ فارمولا ایک سمجھ میں آ جائے نا ہمیں تو بہت ساری زندگی کے بہت سارے مواقع ایسے ہوں گے کہ جو ہمارے پرسکون گزر جائیں گے. مزید کال لیتے ہیں. میں غلام مصطفیٰ اتاری گوجرہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور بہت پیارا موضوع ہے مہمان نوازی. تو عرض یہ کرنی تھی کہ مہمان نوازی میں جو بھی شخصیت ہسپتال میں اپنے مریض کے پاس ہاسپٹیلٹی کے لیے موجود ہوتی ہے اس کے پاس دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو اس مریض کی ہاسپٹیلٹی کرنا اور پھر جو مہمان آتے ہیں عیادت کے لیے ان کی بھی جو ہے وہ خدمت کرنا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو عیادت دار ہوتا ہے، جو تیماردار ہوتا ہے مریض کا، اس کے لیے ثواب کے بہت زیادہ مواقع ہیں. ایک تو مریض کی ہاسپٹیلٹی اور پھر جو ہے عیادت کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرنا. تو اس پہ بھی ذرا مدینے کے چاند کی مانند روشنی ڈالیے. استغفر اللہ، یہ تو ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ محبت ہے ان کی.
ہاں جی، آپ کی محبت اللہ کریم سلامت رکھے، لیکن مدینے کے چاند کی طرح کوئی کیسے چمک سکتا ہے؟ ابھی یہ ذرا سا سوچیں نا، نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا یعنی اپنے انداز پہ بیان کرتے ہیں، اپنے انداز پہ بیان کرتے ہیں. یہ کہ مدینے کے چاند سے روشنی جو مل رہی ہے نا، اس روشنی کے سائے میں بیان. مدینے کے چاند، دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر یہاں مراد لی جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس طرح کا بندہ ہے نا، جو مریض کو بھی دیکھ رہا ہے اور آنے والے مہمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، واقعی حال تو اس کا یہی ہے کہ دوہری ذمہ داری ہے اس پر. لیکن ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ایسے شخص کو نہ آزمایا جائے، کیونکہ مریض کے ساتھ رہنا نا، یہ باقاعدہ یوں سمجھیں کہ ایک، میں تو کہوں گا یہ ایک آرٹ ہے، بڑی ہمت کا کام ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہر شخص نہیں رک سکتا مریض کے ساتھ. اور پھر ایک طرف مریض کو فیس کرنا، دوسری طرف مہمانوں کو جو اس کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں انہیں فیس کرنا، پھر تیسری طرف ہاسپٹلس کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا. اب ہاسپٹلس میں بھی بعض افراد کا ایاز میں مزاج یہ ہوتا ہے کہ پہنچ تو گئے، اب جو ملاقات کی ٹائمنگ ہے اس کے بعد پہنچیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ یار کوئی جگاڑ نکالو نا، ملا دے یار، ابھی اتنی دور سے آئے ہیں سفر کر کے، اب کیسے واپس جائیں گے، کچھ کر لیں. اب یہ بندہ بیچارہ پہلے ہی اس کو بار بار ہاسپٹل کے اسٹاف کو منہ دینا ہے، مریض کو وہ پہلے ہی دیکھ رہا ہے کنڈیشن، اس کا خیال رکھنا ہے، اور اوپر سے یہ والا بھی اگر یوں سمجھیں کہ تقاضا پورا کرنے کی طرف وہ چلے تو بیچارہ ہو گیا پورا. بالکل ایسا ہے خالد بھائی. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ابھی بات تکلف کی چل رہی تھی، تو نبی قرآن کریم میں ما انا من المتکلفین، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو ہے تکلف کرنے والوں میں سے نہیں بنایا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم ایسی سچویشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اس کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں سامنے والے کو. ممکن ہے یہ تکلف میں ڈالنے کی وجہ سے آگے نفرت پیدا ہوگا، جیسے کہ ابھی کہا بھی تھا مہروز بھائی نے کہ جب ہم کسی کے اس انداز سے کسی کے پاس پیش ہوتے ہیں کہ وہ مینیج نہیں کر سکتا، کر نہیں پا رہا ہوتا، تو وہ پھر بلا وجہ تکلف کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو پھر تکلف کی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اگلا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بیزاری کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے. آپ کے آنے کی خوشی نہیں منا سکا وہ، لیکن چیزوں کو مینیج کرنے میں مزید الجھ کر رہ گیا. پھر مہمان تو آیا ہے بیچارہ، آ کر چلا جائے گا. اسی طرح ہاسپٹل میں اگر بندہ عیادت کے لیے آیا ہے، یہ آ کر چلا جائے گا، اور بعد میں وہ جو بندہ مریض کے ساتھ رکا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دیکھنا چاہیے ایسے مواقع پر بھی، اور مریض کی عیادت کریں. وہ کہا بڑا مشہور واقعہ ہے، عام طور پہ اس عنوان پر بیان ہوتا ہے کہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے بہت سارے افراد آئے، اور اتنے آئے کہ رش ہی لگ گیا. تو جو میں رکا ہوا تھا مہمان کے پاس، مریض کے پاس، تو اس نے کہا کہ جناب والا آپ لگ رہا ہے پریشان ہو رہے ہیں سب کے آنے سے، آپ کہیں تو میں دروازہ بند کر دوں سب کو باہر کر کے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، سب کو باہر کر کے دروازہ بھی باہر سے ہی بند کر دیں. مطلب اب مریض اتنا تھک چکا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی کوئی بھی نہیں رکو، مجھے ریسٹ کرنے دو. وہ زبان حال سے تو کہہ ہی رہا ہوتا ہے، زبان قال سے بھی، یعنی لفظوں میں بھی وہ یہ چیز بیان کرے، یہ کہنے پر ہم مجبور نہ کریں. پھر وہیں پر گھوم کر بات آئی کہ مشکل میں نہ ڈالیں، آسانیاں دیں. لیکن تیماردار کو ثواب تو یقیناً زیادہ ملتا ہے، کیونکہ وہ 2 طرفہ یا 6 طرفہ آپ کہہ لیں کہ وہ 3 جگہ پہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے، کہ پیشنٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہاسپٹل اسٹاف اور وہاں کے رولز کو بھی دیکھ رہا ہے، فالو کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی افراد وقت بے وقت آ رہے ہیں، ضروری یا غیر ضروری آ رہے ہیں، واقعتاً بعض کی تیمارداری سے یا بعض کی عیادت سے مریض کو راحت ملتی ہے. یعنی بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو شفا بخش ہوتے ہیں، تو وہ تشریف لاتے ہیں تو واقعی میں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے کہ یہ آئے. اور ایسا ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی کیفیات ہیں. خالد بھائی اس میں بھی نا بات ہماری لے دے کے وہیں آئے گی. شاید بعض چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، بعض چیزوں کی اہمیت ہم پہ اجاگر ہو جاتی ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ ہم وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو سننے والوں کو ایسا لگتا ہے یار انہیں ایک ہی بات آتی. تو ایک ہی بات نہیں آتی، وہ ایک بات جو ہے نا ہمارے اوپر واضح ہو گئی ہے. اور وہ ہم اگر دیکھیں، میں اگر دیکھوں تو میں کہوں گا احساس، کہ آپ احساس کر لو. ہو سکتا ہے کہ آپ کی 2 منٹ کی عیادت جو ہو نا وہ اس کی راحت کا باعث ہو، لیکن آپ کی 20 منٹ کی عیادت جو ہے نا وہ شاید اس کے لیے ناراحتی اور بے سکونی کا سبب بن جائے.
تو ہر کسی کی اپنی اپنی کیفیات ہیں. بعض واقعی میں بے وقت بھی آئے تو اچھا لگتا ہے, واقعتاً ایسا ہی. ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوگا جو بے وقت آ جائے نا تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے ایسے ہی. لیکن ضروری نہیں ہے وہ آپ ہوں, بلکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ آپ نہیں ہوں گے, کیونکہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بے وقت آ جائیں, یہ آ جائیں تو واقعی میں سرپرائز ہو گیا, گفٹ ہی مل گیا, تو وہ بیچارے نا بہت حساس ہوتے ہیں. وہ اس طریقے سے نہیں سوچتے کہ بے وقت چلے آئیں, وہ عموماً وقت پہ ہی آتے ہیں. بے وقت آنے والے وہی ہوتے ہیں جو مطلب بے سری بانسری بجانے والے ہوتے ہیں. تو بات شاید تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے. تو تیماردار کو یقیناً ثواب زیادہ ملتا ہے, اسے صبر کے مواقع بھی ملتے ہیں, اور اس کو شاید اس چیز کا بھی ثواب ملتا ہوگا کہ بظاہر اس کو نیکی تصور نہیں کیا جاتا. بظاہر ہمارے عرف کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو کوئی اتنی بڑی خدمت یا نیکی تصور نہیں کیا جاتا, تو اس میں اخلاص شاید زیادہ پایا جاتا ہے. پھر وہ جو روایتوں میں آیا کہ افضل العبادتی احمدھا, کہ عبادت جو جس میں زیادہ محنت ہو یا زیادہ مشقت ہو وہ اس کا ثواب زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو تیماردار کو ملتی ہیں. یہ اپنا ثواب ضائع نہ کرے, بہرحال غیبتیں کر کے اور یوں کر کے یہ اپنا ثواب ضائع نہ کرے, یہ ثواب سمیٹ لے جو موقع اس کو مل گیا. ہاں, اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں یوں ہیں کہ وہ آئے تھے, انہوں نے یوں کیا اور وہ ایسے کر کے چلے گئے. اگر ہر آنے والے کو پچھلے والے کی ہسٹری بتا رہے ہوں گے تو ثواب کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں. ثواب تو تیمارداری کا ہے, وہ ایک جدا گانا چیز ہے. لیکن ہماری گفتگو کیا ہو رہی ہے, کہیں ہماری گفتگو میں بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے خالد بھائی, میری والدہ ہاسپٹل میں تھی تو 2 سال تقریباً آنا جانا لگا رہا. ابو اور میں ہوتے تھے اٹینڈنس میں. تو بعض اوقات نا میں کچھ رشتہ دار تھے جن سے تعلق بھی تھا, مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ تعلق تھا, تو میں انہیں فون کر کے کہتا تھا کہ امی یاد کر رہی ہیں تو آپ آ جائیں ملاقات کر لیں, گاڑی بھیج دیتا ہوں, یوں کر لیتا ہوں, جو بھی انتظامات ہو سکتے تھے. صحیح. اچھا, امی کو میں یہ نہیں بتاتا تھا کہ میں نے بلایا, تو وہ آتے تھے تو خوشی ہوتی تھی. تو اس طریقے کے بھی معاملات ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے نا سوجھ بوجھ کر سمجھ کر ہی کیے جائیں. بالکل, سمجھ اور ہوشیاری, حکمت عملی بہت ساری چیزوں میں کام دیتی ہے. کال مزید لیتے. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع مہمان نوازی, اس حوالے سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو میزبان یہ سوچتا ہے کہ ہم ان کے گھر گئے تھے تو انہوں نے ہمیں اچھا کھانا دیا تھا تو ہم بھی اچھا کھانا ان کو دیں, اور اگر کسی نے اچھا کھانا نہیں دیا تو میزبان بھی یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی انہیں عام سا کھانا دیں. آیا اس طرح کرنا کیسا ہے؟ آپ نے جیسا کیا تھا ہم ویسا کریں گے. اگر بہت ساری چیزوں میں سے تیرا میرا اور ٹٹ فور ٹیٹ نکال دیا جائے نا, اور کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو کہ میں جو بھی میرے گھر آیا ہے اس کی مہمان نوازی یا اس کی خدمت, اس سے ملاقات اس لیے اچھے انداز سے کروں گا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا, مجھے میرے دین نے یہ حکم دیا ہے, تو بہت ساری چیزوں میں تکلف کا جو عنصر ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. یعنی بعض جگہ تکلف اچھا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ تکلف کیا ہی نہ جائے کسی کے لیے, تکلف کیا جائے, آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے, لیکن اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اس کے جانے کے بعد یہ کہنا کہ جناب والا اب تو وہ چلا گیا لیکن اب ہم بھگت رہے ہیں. مہمان نوازی تو ایک دفعہ کر دی لیکن اس کے بعد اب مہمان نوازی بھگت رہے ہیں. اگر یہ ہم طبیعت ہے نا ہماری تو پھر ایسی مہمان نوازی کی ضرورت ہے نہیں, بنتی نہیں ہے. اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. مہروز بھائی مسکرا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے انداز سے مسکرا رہے ہیں, لگتا ہے کوئی ہے واقعہ, کیا فرمائیں گے؟ وجہ تو یہی ہے کہ واقعات یاد آ رہے ہیں, لیکن ہر چیز سنانے کی بھی نہیں ہوتی. ان کی آدھی بات تو بڑی اچھی ہے کہ اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس سے اچھا کریں. یہ بات تو بہت پیاری ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی نے اچھا نہیں کیا تو ہم کیا کریں, تو ہمیں حکم یہی ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. تو ہو سکتا ہے اس نے بھی اسی لیے اچھا نہ کیا ہو کہ پچھلی دفعہ ہم نے اچھا نہیں کیا تھا. وہ آپ والی بات ہے نا کہ کیوں ٹیٹ فور ٹیٹ. اور ایک بات بڑی پیاری ہے, نگران شورا نے کسی موقع پہ ارشاد فرمائی تھی, موقع تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہ آپ نے کام کیا کیوں, جو آپ نے کہا نا یہی بات ہے تقریباً, کہ آپ نے کام کیا کیوں تھا. جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے تو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, بہتر سے بہتر ہونا چاہیے, اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے. یہ اپنا ذہن رکھیں. آپ جو بات کر رہے تھے کہ ان کے سوال میں بھی وہ بات تھی جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بعض اوقات لوگ
مہمان نوازی کرتے ہیں تو پھر وہ تقاضا یہ بھی کرتے ہیں یا امید یہ بھی رکھتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو یاد رکھیے ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے, واقعات ایک جیسے نہیں ہوتے, اور پھر لائف اسٹائل بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. میں مثال پیش کرتا ہوں. ایک شخص آتا ہے تو رشتہ دار ہے, دوست ہے, جو بھی ہے, آپ اسے آفر کرتے ہیں کہ نہیں آپ تو ہمارے شہر آئے ہو, آپ ہمارے گھر میں رکو. آپ کے گھر میں بھائی روم بھی بنا ہوا ہے, سیپریشن بھی ہے, دیگر سہولیات بھی ہیں, آپ نے اسے دے دی. اب جب آپ ان کے شہر میں جاتے ہو تو وہ بیچارہ آپ کو چائے پہ ٹرکھا دیتا ہے. تو آپ کے تو یار یہ عجیب لوگ ہیں یار, دیکھو ہم آئے تھے تو یوں کیا تھا, اچھا اور اس نے تو چائے پہ فارغ کر دیا ہمیں, چائے پلا کے یا لسی پلا کے فارغ کر دیا, جو ان کے یہاں کی جو وقتی طور پہ مہمان نوازی کی چیز ہے وہ کر کے فارغ کر دیا. تو بات یہ ہو سکتا ہے, اور عین ممکن ہے اس کی بھی خواہش یہی ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا کرے, وہ آپ کو اپنے گھر لے جائے, اپنی گاڑی میں گھمائے, آپ کو مختلف کھانے کھلائے, مختلف جو جائز جگہیں وہ دکھائے, یہ اس کی خواہشات ہوں. لیکن اس کے یا تو وہ افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو, مالی حیثیت نہ ہو, یا پھر مالی حیثیت بھی ہو لیکن اس کے پاس ان ایام میں یا ان گھنٹوں میں وقت نہ ہو, اس کی کیفیت یہ ہو کہ نہیں میں وقت نہیں دے سکتا, میں مجبور ہوں. اچھا آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی نہیں کہ یار ابھی مجبور ہونا تھا, ابھی بے بس ہونا تھا, تو بس یہی تو مجبوری آ گئی. ہاں یہی سمجھنے کی چیز ہے, یہی سمجھنے کی چیز ہے. کہیں ہوا ایسا کہ کوئی صاحب کھانا کھا رہے تھے مہمان, تو میزبان نے نا شکوہ کرنا شروع کر دیا. مہمان نے کھانے کی تعریف کری کہ وہ کھانا بڑے مزے کا, تو میزبان کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم لوگ تو بس ایسے مہمان نوازی کرتے ہیں, اور دیکھ لیں آپ ہم لوگ آپ کے یہاں آتے ہیں تو آپ یوں کرتے ہو. اچھا. تو میزبان نے کھانا پیچھے کیا اور کہا بھائی میرے بیگ میں کھانا ہے وہ نکال دو. یہ احسان ابھی جتا رہا ہو, پھر آگے کتنا جتاؤ گے, نہیں کھلاؤ, ہمیں نہیں کھانا تمہارا کھانا. تو ایسا بھی نہ کریں. بے تکلفی اور تکلفات اور یہ دیگر چیزوں, ہماری جو گفتگو ہے نا جتنی, خالد بھائی دیکھیں اصل میں جو ایاز بھائی طارق بھائی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں نا ایکسٹریم پہلو کوئی بھی نہیں. صحیح. ہم بولے مہمان کو یوں کرنا چاہیے تو کوئی واجبی پہلو اتنے زیادہ نہیں ہے. نہیں صحیح ہے. اچھا ہم بولے میزبان کو یوں کرنا چاہیے تو یوں بھی نہیں ہے. لوگوں کی طبیعتیں, لوگوں کی عادتیں, لوگوں کی مالی کیفیات, لوگوں کی مصروفیات, یہ سب الگ الگ ہیں. تو اس میں جو ہے نا تھوڑا سیسا والی کیفیت رہتی ہے. کبھی ہم مہمان کو کہیں گے, کبھی میزبان کو کہیں گے. تو ہر کوئی اپنے حوالے سے جو اگر کوئی کمزوری فیل کرتا ہے, آج کے سلسلے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص فیل کرتا ہے کہ یار یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ یوں کر دیتے ہیں لوگ, یہ واقعی میں کر دیتا ہوں, تو اب آپ یوں سوچیں کہ میں انشاءاللہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. کوئی اچھی بات بیان ہو رہی ہے جو آپ میں نہیں تھی تو آپ یوں سوچیں ہاں یہ پہلو بھی تو ہے. جیسے خالد بھائی نے کہا کہ جی وہ بتا کر چلے جائیں, فون کر کے چلے جائیں, تو اب یہ پہلو ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس سے پہلے نہ ہو, تو آج سے اس کو اپلائی کر لیں کہ ہاں میں ایسا کروں گا. یعنی جو گفتگو ہو رہی ہے نا اس میں آپ کے لیے کیا ہے آپ یہ دیکھتے جائیں. بہت ساری چیزوں میں مہروز بھائی چیز سمجھ میں تب آتی ہے جب ہم دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر میرے ہاں کوئی ایسے اچانک آ جائے, ایسے بے ٹائم آ جائے, یا میرے ساتھ کھاتے کھاتے ایسے تانا دے دیا جائے, عجیب سا لگے گا. تو پھر میں نے بھی اس طرح کے کام نہیں کرنے. جو میرے ساتھ کیے جائے مجھے برے لگیں تو میں کسی کے ساتھ وہ نہ کروں. اس میں خالد بھائی غور و فکر کا دروازہ نا ایاز بھائی کھول کے رکھیں. ابھی کی بات ہے, کچھ عرصہ پہلے ایک اسلام بھائی کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو میں, کہ وہ کہیں گئے تو کسی نے بہت پرخلوص انداز میں کہا کہ جی آپ تو میرے گھر چلیں, بس میرے گھر رکیں, رکنا تو ہے نا آپ نے, آپ میرے گھر رکیں. خالد بھائی لے گئے زبردستی, اور واقعی وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ خوش, جسے کہتے ہیں مہمان کو رحمت سمجھنا, وہ فیل کروا رہا کہ یار مطلب یہ مہمان جو ہے نا تو میرے لیے رحمت ہے, یہ تو اپنا رزق لے کر آیا, یہ والی فیلنگ. لیکن اس بیچارے کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ مہمان کو رکھ سکے. مہمان اس وقت تو مہمان بن گیا اس, لیکن وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ پھر میں نے نیت کر لی کہ آئندہ جو ہے نا ان کا مہمان بننا نہیں. ان کو بھی نہیں کہا کہ آئندہ نہیں بنوں گا, کیونکہ وہ پرخلوص واقعی میں جسے کہتے ہیں نا محبت, کہ اپنی گنجائش نہیں ہے. وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا, گویا کہ اس کیفیت میں کہ اپنی گنجائش تو نہیں ہے, لیکن وہ مہمان کے لیے جو ہے نا وہ فراغ دلی ہے, اور یوں ہے کہ ہم پریشانی میں آ جائیں گے لیکن مہمان کو ہم رکھ لیں گے. تو اب مہمان بھی سوچ لے کہ صحیح ہے بھائی وہ اس کا خلوص ہے, لیکن آپ کا بھی تو پھر اس کا جوابی کوئی خلوص ہونا چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ آپ اس سے تعلق بحال رکھیں, آپ اس کو احساس بھی ہونے نہیں دیں, اور آپ جو ہے آئندہ اس کے یہاں مہمان
ना बने मेरा तो मशवरा होगा कि जिसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन महरोज भाई हम ये चाहेंगे कि आप हमारे मेहमान बनते रहें। असल में मैसेज ये आया हुआ है तौसीफ अहमद रिजवी भाई हैं मियाँ चुन्नू से। जी। ये कह रहे हैं कि खालिद भाई महरोज भाई भी प्रोग्राम में मेहमानों की तरह आ रहे हैं। तो मेहमान ही हूँ। तो अब आप देख लें, हम चाह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान बनते रहें। तो इंशाल्लाह आपने बनते रहना, बड़ी मोहब्बत के साथ माशाल्लाह अच्छे ताल्लुक के साथ महरोज भाई तशरीफ लाते हैं। नहीं, अभी और तो ज्यादा सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, बैक स्क्रीन भी बहुत अच्छा एक रवैया रहता है, ताल्लुक रहता है। अल्लाह करीम अभी खुलूस दे और इसमें बरकत दे। जब से सलमान भाई नहीं है, जब से तो मेरा ख्याल में ज्यादा आ रहा, इन अय्याम में ज्यादा है। ऐसा नहीं करें, आप सलमान भाई हों, आप तब भी आते रहें। अल्लाह करीम आपको बरकत नसीब करे। अच्छा जी, मैं सीरीज मजीद ले लेता हूँ कुछ। और मुदस्सिर रज़ा हैं हाला से, और इनका कहना ये है कि ज़ैद भाई से गुजारिश है ये कलाम सुना दें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। शाला वजदा रवे तेरा सोना हरम। अच्छा जी, एक सवाल भी है, इसको फिर इंशाल्लाह बाद में लेते हैं। अमीर अहले सुन्नत की मनकबत की फरमाइश है और नाम नहीं लिखा हुआ। और जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है, इस कलाम की फरमाइश है। और सिलसिला बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए। मानसेरा से मैसेज है, कलाम सुनना है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। महरोज भाई एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेहमान घर आते हैं उस टाइम गैस चली जाती है। बहरहाल फेस कर रहे हैं, करें, अल्लाह करीम खैर फरमाए। और कोई सब्स्टिट्यूट इख्तियार किया जा सकता है तो उसको जरूर करना चाहिए। क्या कहेंगे, कुछ कह रहे हैं इस पे मेहमानों को भी पता ही होता है। मैं तो ये नोट कर रहा हूँ कि मेहमान भी ताउन कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और अब तो ये ऐसा मिली ताउन हो गया है, अल्लाह करीम खैर फरमाए, हालात बेहतर। मैं आपको इतना बड़ा ताउन बताऊं, आप सब हैरान रह जाएंगे। इस वक्त तो आप यकीन करें, दामाद भी ठंडा खाना खा रहे हैं। दामाद जो है वो भी ठंडा खाना खा रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई इस वक्त मामलात ऐसे हुए हैं, तो चलो अब जो है वो है। नाथ खान इस्लाम भाई से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें। सुभान अल्लाह, दिल लगाने की जा मदीना है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह। मुझे से ये मैसेज है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। इस कलाम की भी फरमाइश है। एक एनिमेटेड स्टोरी है मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपके साथ वो शेयर करते हैं। उसके बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैद भाई से कलाम भी सुनेंगे, कुछ कॉल्स भी आपकी हैं वो इंशाल्लाह मजीद शामिल करेंगे। जी। साद और सादिया के साथ सीखे हदीस। एक तो इस नस्ल ने मेरे नाक में कम किया हुआ है, चीखें रखने रहे और नाक खोलने रहे। अरे ये किसने तोड़ा? किसी ने पाइप पे लिया हुआ है। अरे वाह किन्नू, आपने तोड़ा है? नहीं तो ये तो यहाँ गिरा हुआ था। चले मिलकर खाते हैं। नहीं ऐसा, ये देखें, इसे शायद किसी जानवर ने बाइट किया हुआ है, इसे हम नहीं खा सकते। बाबा जान कहते हैं कि ऐसा कोई भी फल जिस पर डाउट हो के किसी जानवर ने खाया हुआ है वो हमें नहीं खाना चाहिए। ये क्या था? किन्नू खाना था ना आपने, ले खाएं। कैसा लगा? आप मेरा मजाक बना रही हैं। अब देखिए। अब आया आपको मजा? मेरा मजाक उड़ा रही थी ना आप। कितनी बदतमीजी वाली हरकत है ये। अब पंचर दिखाएं। नहीं लगा, अब देखे। बच गई। अच्छा वो बच गया, वरना मेरी भी लग जाती। बहुत ही बुरी हरकत है ये। आपकी आप या अल्लाह,
ये क्या किया आपने आफिया? सारे लोन को भी खराब कर दिया और इतने सारे किन्ने भी जाया कर दिए। कितनी बुरी बात है ये। बाबा जान को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे। सॉरी आपी, हम तो बस खेल रहे थे। आफिया, खाने पीने की चीजों का खेल बनाना बहुत ही बुरी बात है। ये रिस्क की बेअदबी है। आपको पता है ना, रिस्क का एहतराम हम पर लाजिम है। देखिए कितनी गंदगी कर दिया आप दोनों ने। और हम जो बाल बाल बचे वो अलग। और क्या अगर हमारे लग जाती तो? दूसरों को ऐसा करने से मना करने के बजाय आप खुद भी अपनी सहेली के साथ ऐसा करने लग गई। देखें, किन्नू भी खाने की चीज है। आप दोनों ने इतने सारे किन्नू भी जाया किए और लॉन और दीवारों के साथ अपने कपड़े भी गंदे कर लिए। बहुत ही बुरी बात है बेटा ये। इस तरह खाने पीने की चीजों को जाया करना रिस्क की बेअदबी भी है और ये इसराफ भी है। कुरान पाक की सूरह आराफ में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और खाओ और पियो और हद से न बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। इस आयत की तफसीर में उलमा किराम फरमाते हैं कि इस आयत में हद से बढ़ने का एक माना इसराफ करना भी है। इसराफ करने वालों को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता। दूसरा ये कि बच्चों को कोई ऐसा खेल भी नहीं खेलना चाहिए जिससे उन्हें चोट भी लग सकती हो और घर में गंदगी भी हो। सॉरी बाबा जान, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा, बस आइंदा अब आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। चलें, अब आप घर के अंदर जाएं, मैं जरा लॉन की सफाई कर देता हूँ। बाबा जान, हम भी आपकी हेल्प कराएं। मैं भी हेल्प करवाऊंगी। अच्छा बेटा, चलें आप लोग मिलकर ये कीनू समेटें, मैं सफाई कर देता हूँ। ठीक है बेटा, वहाँ से भी उठा लें, उधर भी है, शाबाश। बेटा ये भी उठा लें, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें खाने पीने की चीजों से खेलकर उनकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें जाया करके इसराफ करना चाहिए। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याका वल इसराफा, यानी इसराफ से बचो। साद और सादिया के साथ सीखे हदीस, सीखे हदीस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एनिमेटेड कार्टून्स भी देख रहे हैं बच्चे खास तौर पर और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाता है कि इस तरह की लाइंस जो इन कार्टून्स की हैं, गुलाम रसूल के मदनी फूल ख़ास तौर पे वो बच्चे दोहरा भी रहे होते हैं। और आजकल तो वैसे ही बिजली बचाने पर बड़ा फोकस है और बच्चे भी कह रहे हैं आऊँगा, मैं आऊँगा और पैसे लेके जाऊँगा। और मुख्तलिफ अंदाज हैं। अल्लाह करीम हमें अच्छी नीयतों के साथ अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ कॉल्स आपकी फरमाइश पर मुश्तमिल, आइए मज़ीद शामिल करते हैं। तालिया भावलपुर से अर्ज कर रही हूँ, मुझे एक कलाम सुना दे। मदीने में काफिले जाते हैं, मैं भी जाऊँगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, अल्लाह बरकत दे। मजीद। मैं हूँ फातिमा तालिया मिंट नवाज से। प्यारे प्यारे खालिद अंकल, मेरी नात खां भाई से ये अर्ज है, मुझे ये कलाम सुना दे। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह बरकत दे आपको। मजीद कॉल दीजिए। खालिद भाई, मैं पीर महल से बात कर रहा हूँ, गुलरेज मुस्तफा। आप मुझे ये कलाम सुना दे। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, इस कलाम की भी फरमाइश है। ज़ैद भाई, अब आपका टाइम है, फरमाइशें पूरी करें, अल्लाह करीम आपको बरकत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का।
सामने गुलजार हो, मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो, मदीने का दीदार हो, मदीने का मरहमे हो जा मदीना है, मरहमे हो जा मदीना है, मरकज़े दो जगह मदीना है, मरकज़े दो जगह मदीना है, मरहमे हो जा मदीना है। ठोकरे दर बदर की क्यों खाओ, ठोकरे दर बदर की क्यों खाओ, मेरा दारुल अमान मदीना है, मदीना मदीना मेरा दारुल अमान मदीना है, मरहमे हो जा मदीना है। कर लो हज फिर वहाँ तो पहुँचा दे, कर लो हज फिर वहाँ तो पहुँचा दे, या इलाही जगह मदीना है, मदीना है, या इलाही जगह मदीना है। आशिकाने रसूल के दिल में, आशिकाने रसूल के दिल में, आशिकाने रसूल के दिल में, फज़ले रब से यहाँ मदीना है, मदीना है, फज़ले रब से यहाँ मदीना है। या खुदा झूमता हुआ आता, या खुदा झूमता हुआ आता, या खुदा झूमता हुआ आता, फिर से पहुँचे जहाँ मदीना है, मदीना मदीना फिर से पहुँचे जहाँ मदीना है, मरहमे हो जा मदीना है, मरकज़े दो जहाँ मदीना है।
तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। दुरूद सैय्यद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैय्यद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैय्यद कौनैन के वसीले से मेरी ज़बान पे आका तेरा नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा नाम आए, तेरा ही नाम आए। मेरा गदा मेरा मरदा मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर करेंगे वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर करेंगे वापस मेरा गुलाम आए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाए बहरो पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। बुला लो गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शबीर व शब फातिमा गए दर मदीने में। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। वो फिर करेंगे वापस मेरा गुलाम आए। बड़ी गरीबी है आका मजबूर हो गए हो, तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हो। जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए, दयार पाक की दीवार चूमने आए। अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जाए, अरे कसम खुदा की हम गरीबों की ईद हो जाए। वो फिर कहेंगे वापस मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह करीम बरकतें नसीब करे। कुछ मैसेजेस हैं उन्हें भी शामिल कर लिया जाता है।
لکھنے والوں کا یا میسیج بھیجنے والوں کا نام شامل نہیں کرتا، لیکن پیغام پورا پڑھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کیا فرمائیں گے جو کسی کے گھر جائیں، گھر والے اپنی ہمت کے مطابق ان کی اچھی خدمت کریں، لیکن وہ مہمان گھر جا کر باتیں کرے کہ ان کو مہمان نوازی کرنے کا طریقہ نہیں ہے، 2-3 ڈشز بنائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں بنایا، گھر جا کر ایسا کہنا کیسا ہے؟ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ اور ہمارے گھر اگر کوئی آ رہا ہے، وہ گھر جا کر کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، بہرحال خبر لگ جاتی ہے اور عجیب و غریب ہی کچھ معاملات ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں لگنی چاہیے کہ اس نے جا کر کیا کہا۔ میں نے اگر ثواب کی نیت سے کام کیا تھا تو بس یہ کافی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب سے ثواب پانے کے لیے کام کر دیا ہے، اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، آئندہ آئیں تو پھر آئندہ بھی ان کی خدمت کر لی جائے۔ لیکن یہاں پر ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کچھ مہمان آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی کیسے کی کہ جو کی روٹی اور پسا ہوا نمک، یہ کیونکہ میسر ما حضر طعام جسے کہا جاتا ہے، گھر میں جو موجود تھا وہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو دونوں میں سے جو 2 مہمان آئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کے ساتھ اگر پودینہ بھی کچھ شامل ہو جاتا، مزہ آ جاتا۔ فرمائش کر تو فرمائش ایک بالکل کر دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ آپ گھر سے نکلے، اپنا ایک لوٹا ان کے پاس تھا، وہ گروی رکھوایا، اس کے بدلے میں پودینہ لے کر آئے اور وہ بہرحال کھانے میں پیش کر دیا۔ اب جو مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں موجودہ رزق پر جو ہمیں ملا تھا، میسر آیا تھا، اس پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست اور جلیل القدر صحابی ہیں، عمر رسیدہ بھی تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بہت لمبی عمر پانے والے ہیں۔ تو یوں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، آپ کا تصوف اور زہد یہ بھی بڑا مشہور ہے، اس حوالے سے بھی آپ جانے جاتے تھے، اور جو آپ کے مہمان تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے، اور ان کا احترام دل میں تھا ہی کیونکہ معمر ہے، اس حیثیت سے بھی۔ اور کئی غزوات میں، جنگوں میں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت انہیں نصیب رہی، اس حیثیت سے بھی بڑے یوں سمجھیں کہ معزز تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے موجودہ رزق پہ ہمیں قناعت عطا کی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تربیت کی، اور تربیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم موجودہ پر قناعت کر لیتے نا، یعنی جتنا ملا تھا اتنے پر راضی ہو جاتے، تو پھر میرا لوٹا گروی نہیں رکھا جاتا، میں اس سے محروم ہو کر وہ دکان پر یا جس سے پودینہ لے کر آیا ہوں اس کے پاس رکھوا کر نہیں آتا۔ گویا یہ سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ آپ کی فرمائش تو ایک فرمائش ہے، لیکن اس فرمائش کی وجہ سے جس کے ہاں آپ مہمان بنے ہیں اس سے قربانی دینی پڑی ہے۔ قربانیوں کا تقاضا ہماری طرف سے اس انداز پر ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ کبھی کبھار مہمان آتا ہے اور میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ کچھ تو اظہار کرے، کوئی تو فرمائش کرے، کچھ تو یہ اپنی پسند کا بولے کہ میں وہ کر کے دکھاؤں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا زبردست واقعہ ایاز بھائی اس حوالے سے ملتا ہے۔ جی ہاں، بہت خوبصورت واقعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغدادی معلیٰ میں حضرت امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عرصے رہنے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ کھانے کی لسٹ بناتے تھے تو اس کی لسٹ تیار کر کے اپنی باندی کو دے دیا کرتے تھے، اور وہ جا کر کے کھانے تیار کر دیتی تھی۔ تو ایک دن وہ لسٹ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لی اور اس میں ایک کھانے کا اضافہ کر دیا، اور اب جیسے ہی کھانا تیار ہو کر کے سامنے آیا تو اس میں ایک ایکسٹرا تیار شدہ جب کھانا دیکھا تو حضرت امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے تیار کرنے کا نہیں کہا تھا۔ تو اس باندی نے کہا یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، اور وہ رقعہ جس پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تھی وہ دکھا دیا حضرت امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ۔
اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات فرمائش جب کی جائے اور اتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس تحریر کو دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے وہ جو باندھی تھی اس کو کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. تو فرمائش ہر جگہ صحیح نہیں ہے، لیکن جہاں پر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا فرمائش سے خوش ہوگا تو پھر وہاں پر فرمائش کرنا درست ہے، وگرنہ بلا وجہ کسی کو تکلفات میں نہ ڈالا جائے تو بہتر ہے. کسی کو پریشان نہ کیا جائے، ہاں لیکن خوش ہوا جائے. مزاج میں کچھ ایسی نرمی سی ہوگی، شگفتگی سی ہوگی تو اللہ نے چاہا بہت سارے کاموں میں آسانی ہوتی چلی جائے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی دیکھیے نا تو دعاؤں سے نوازنے والا ہے. لبوں پر دعائیں رہتی ہیں، جو میسر ہے اس پر دعا، جو نہیں ہے اس پر. اور بالخصوص کھانا، دعوت، ان چیزوں کے تو اہتمام پر ویسے ہی مسلمان کو دعائیں سکھائی گئی ہیں، دعائیں تعلیم کی گئی ہیں. کھانا لگے تو اس سے پہلے دعا کر لے، کھانا جب کھا چکے تو اس کے بعد بھی دعا کرے. آپ یقین کیجئے کہ یہ دعا والے الفاظ نا بندے کی اپنی طبیعت میں بھی بہتری لاتے ہیں. اور جو میزبان ہے نا، اگر وہ آپ کی 4 باتوں سے شاید دل میں کچھ لے کر بیٹھا ہو نا، لیکن آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو بولے گا یار کچھ بھی ہے، دعا تو دے کر گیا ہے. اس سے اتنا دل خوش ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم دل خوش کرنے والے بن جائیں. اللہ کی رضا کے لیے دعا مانگیں لیکن اچھی مانگے تو اچھا. خالد بھائی دیکھیں، سمپل سی بات ہے، جس شخص کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے نہ اس کے مہمان بنے نہ اسے میزبان بنے. ختم ہو گیا قصہ. چلیں جی. تعلق ہونا چاہیے فرد سے. تعلق ہوتا ہے فرد سے، ڈش سے نہیں. ڈشوں سے، کھانوں سے، دسترخوان سے، در و دیوار سے، ایئر کنڈیشن سے تھوڑی تعلق ہوتا ہے. کیا بات کی ہے محروز. مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، جب ہم پڑھتے تھے تو میں مفتی علی اصغر صاحب کے پاس ملنے کے لیے گیا. تو سردیوں کا موسم تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے میں مونگ پھلیاں لے گیا تھا. تو صاحب نے، میں نے پیش کی تو صاحب نے دیکھا اور کہا یہ کیا ہے؟ اچھا دکھ ہی رہی تھی مونگ پھلیاں. میں نے کہا صاحب دکھ رہی مونگ پھلی ہے. تو کہنے کیا کرنا ہے اس کا؟ آپ کے لیے لایا ہوں. تو وہ نا شاپر میں تھی، جیسے ہمارے یہاں دیتے ہیں وہ کاغذ کا لفافہ ہوتا ہے، پھر جو نا شاپر. تو اس کو مجھے جو یاد ہے یہ میں 21 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو وہ باندھی اس صاحب نے اور کہا آئندہ لے کر آئے نا تو داخل نہیں ہونے دوں گا. اچھا میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، پہلے دوسرے درجے میں تھا، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ آئندہ لے کر آئے تو داخل نہیں ہونے دوں گا. اچھا یہ حال آج بھی استاد صاحب کا نا کہ مطلب میں کچھ لے کے جاؤں پسند نہیں کرتے. لیکن دوسرا پہلو مجھے یاد ہے، ایک دفعہ میں نے گلابی شربت پیا تھا استاد صاحب کے ساتھ، علی اصغر صاحب کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں علی اصغر صاحب کہیں جا رہے ہیں، مفتی صاحب مجھے ساتھ میں ساتھ ہوں، اور گرمیوں کا موسم تھا جی. تو جس کے یہاں جا رہے ہیں استاد صاحب کی عادت ہے خالی ہاتھ نہیں جاتے عمومی طور پہ. تو آم خریدے، مجھے پورا سین یاد ہے ماشاءاللہ. تو آم خریدے، ان کے یہاں گئے تو آم لے کر گئے. اچھا جن کے یہاں گئے ٹائم لے کر گئے تھے، مفتی صاحب ٹائم لے کر گئے تھے، تو انہوں نے نا شربت پیش کیا. شربت لال شربت جو ہوتا نا وہ تھا، لیکن وہ لال نہیں تھا، وہ گلابی تھا. صحیح. یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں شربت کی مقدار بہت کم تھی، لیکن آپ یقین کریں وہ پی کے ایسا سکون ملا، ایسا بڑا تصور کر رہا میں اپنے آپ کو کہ انہوں نے ہمیں شربت پلایا اور وہ گلابی شربت. صحیح بات ہے گھر پہ مجھے کوئی پلائے تو میں بولوں بھائی نہ پلاؤ، لیکن وہاں پیا تو ایک لطف آیا. وجہ کیا تھی؟ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. یہاں پہ میزبان جو تھا اس سے عقیدت تھی، وہاں پہ یہاں پہ ہاں دونوں جگہ، یہاں پہ بھی میزبان سے عقیدت تھی جہاں مفتی صاحب نے کہا آئندہ لے کر نہیں آنا، اور وہاں جہاں ہم گئے تھے وہاں پہ بھی میزبان سے عقیدت تھی. جس نے گلابی شربت پلایا اس میں شربت کی مقدار کم تھی لیکن خلوص کی مقدار زیادہ تھی، تو وہ اچھا لگا. تو ہمارے تعلقات کھانوں سے ان چیز، اگرچہ انسان ہیں ہم، اچھا ملے گا تو قلبی جو جذبات ہیں وہ اچھے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کریں کیونکہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اور عمومی طور پہ ہم جن افراد کو ایڈریس کر رہے ہیں. خالد بھائی دیکھیں ہر خاندان میں جہاں بہت کھاتے پیتے افراد ہوتے ہیں وہاں غریب افراد بھی ہوتے ہیں، بالکل ایسا. اور معاشرہ اب اس نہج پہ پہنچ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے تعلقات، مہمانی اور میزبانی کے تعلقات بھی وہ مفاد پرستی پہ مشتمل ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ اس بیہاف پہ ہوتے جا رہے ہیں آپ کیا آئیں گے، کیا کھلاؤ گے، یعنی کیا کھلاؤ گے یہ بتائیں گے تو آؤ گے، کہاں بٹھاؤ گے، اس بیس پہ آؤ گے. تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ صحیح.
اگر خالد بھائی مجھے بلا رہے ہیں یا میں ایاز بھائی کو بلا رہا ہوں اور یہ آ رہے ہیں تو یہ میری شکل دیکھ کر آ رہا ہے, میرے کچن کی شکل دیکھ کے آ رہا ہے, تو پھر تو آپ جیب دیکھ لو. صحیح. پھر تو یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں, مطلب پتہ نہیں معذرت کروں یا نہیں کروں, والی کیفیت کہ جیسا بندہ اس کو ویسی دعا ہے, جس سے پتا ہے کہ 5 کا سکہ یا 10 کا نوٹ ملے گا اس کو اتنی دعا, اور جس سے امید ہے کہ 1500 بھی شاید ہم کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں اس کو ویسی دعا. پینٹ شرٹ والے کو دیکھا تو پیرس پہنچا دیا, داڑھی والے کو دیکھا تو مدینے پہنچا دیا. سبحان اللہ. تو یہ گداگری اور یہ انداز درست نہیں ہے. ناراض بھی نہیں ہوئیے گا, مطلب یہ سامنے کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ تعلقات مضبوط ہونا. مہروز بھائی مختصر دسترخوان بھی اچھا لگتا ہے, اور اگر تعلقات مضبوط نہیں ہیں, دلوں میں رنجشیں ہیں, عداوتیں ہیں, نفرتیں ہیں, تو دسترخوان کتنا بھی. خالد بھائی میں ابھی کی بات عرض کر رہا ہوں. ایک دن الحمدللہ سعادت ملی امیر اہل سنت, آپ کو عرض کیا تھا میں نے, امیر اہل سنت کے ساتھ ناشتے کی سعادت ملی. آپ یقین کریں انتہائی سادہ ناشتہ. اچھا سادہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں تو میرے سے پوچھیں تو میں نے تو اتنا اچھا ناشتہ ہی نہیں کیا, اتنا اعلیٰ ناشتہ نہیں کیا مجھ سے پوچھیں تو وہاں نا دسترخوان پہ میں نے جو کھانا کھا رہا تھا, میں اس میں سے نا ایک بریڈ کا پیس جو ہے نا چھوٹا سا وہ میں نے بچا کے رکھ لیا. تو وہاں ایک اسلام بھائی موجود تھے جو سارے انتظام کر رہے تھے, ان سے میں نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ یہ مجھے لے کے جانا ہے. تو اب کیوں لے کے جانا ہے, یعنی مہمان کو اجازت نہیں ہے نا, اس کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے, لے کے جانے کی تو اجازت نہیں ہے, تو اس کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے. اب وہ روٹی کا ذرا سا پیس, اور وہ میں نے کہا یہ میں لے کے جاؤں, تو وہ مسکرانے لگے. مجھ سے پوچھا کیوں, تو میں نے اشارہ کیا وہ بچوں کے لیے, تو میں روٹی کا چھوٹا سا پیس جیب میں ڈال کے لے گیا, اس نیت سے کہ امیر اہل سنت کے دسترخوان کا ہے, برکتیں ملیں گی. وہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا کھلایا میں نے گھر پہ لے آ کے. تو آپ دیکھیں وہ روٹی کے ایک نوالے کی ایک ٹکڑے کی ویلیو کیا ہے, ویسے کیا ہے, یعنی رزق ہونے کے ناطے بھی بڑی ویلیو ہے, صحیح, لیکن قیمت کے اعتبار سے کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن جب آپ کی عقیدت, محبت, تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ایک سوکھے ٹکڑے کی بھی ویلیو ہوگی. بالکل ہوگی. تو ہم اپنا تعلق ایسے بنائیں, ہم دوسروں کو نہ سکھائیں ہمارا لوگوں سے کیسا تعلق, کہ میں کس کے یہاں مہمان بن رہا ہوں, کس کے یہاں نہیں بن رہا. اچھا دعوتیں بھی آتی ہیں تو دیکھتے ہیں, اچھا ایک کارڈ اس کا, ایک کارڈ اس کا ہے, اب جانا کس کے یہاں ہے, یار ان کے یہاں تو یہ ہوگا کھانے میں, ان کے یہاں یہ ہوگا, ادھر چلتے ہیں. یعنی میں عرف کی بات بولوں نا, ہمارے معاشرے کی بات بولوں, ادھر مال اچھا ہوگا, مال اچھا ہوگا. اور اب یہ بعض ہوتا ہے, یہ کہاں ہوتا ہے, بعض لوگ بالکل جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سے اندھیرے کنویں میں رہ رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں یہ ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں, یہ معاشرے میں جس کو پوچھنا آ جائے, اگر شریعت اجازت دے گی تو ہم جگہیں دکھائیں گے کہ یہاں یہ ہم جیسی یہاں یہ ہو رہا ہے. اور مہروز بھائی بہت ساری چیزیں نا اس طرح بڑی دعوتوں کے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس لیے آیا ہوا تھا, کوئی سیٹ پہلے ہی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹیبل کے گرد منڈلا رہا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے لوگوں سے ملنے کے لیے آئے, مل تو لیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس کھانا کھا لیا, جس لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا, اب نکلتے ہیں. مختلف انداز ہیں لوگوں کے, لیکن ہمیں اس انداز پر رہنا چاہیے جو مروت والا ہو, جو بھلائی والا ہو, جو اچھے اور پاکیزہ ستھرے کردار کی عکاسی کرتا ہو. وہ مزاج اگر ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ چاہے مہمان بنے, چاہے میزبان بنے, چاہے دعوت میں جائیں, چاہے 2 بندے ہی مل کر کیوں نہ کھا رہے ہوں, اللہ نے چاہا تو محبتیں ہی بڑھ رہی ہوں گی, معاشرے میں امن و سکون کی فضا ہی پروان چڑھ رہی ہوگی, اور اچھے دن دیکھنا ہمیں نصیب آئیں گے, محبتوں کے جذبات بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مالک کریم سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام. جنوں
لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام سب کو میسر ہو یہ مقام پہنچے مدینے بن کر غلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام تیری ثنا ہے میرا نصیب قربان تجھ پر جانے ادیب تجھ پر تصدق عالم تمام تجھ پر تصدق عالم تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی